آج صبح ناشتہ کرنے کے لیے جب میں گھر آیا، گھر میں داخل ہوتے ہی تمام رکاوٹوں کو پار کرنے کے بعد میں پہنچا سیدھا ٹی وی روم میں۔ ٹی وی چلایا، پنکھا چلایا، لائٹ چلائی اور اتنے میں میرا ناشتہ آ گیا۔ آج ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ تھا چنے اور چکن۔ بس پھر کیا تھا، بینٹن کارٹون لگائے اور ٹوٹ پڑا ناشتے پر۔ ناشتہ واقعی بہت مزیدار تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ابو ہریرہ کو بھی دکان سے لانا ہے۔ بس پھر جلدی سے ناشتہ نمٹایا اور نہا دھو کر میں نکل پڑا بھائی ذیشان کی دکان کی طرف ابو ہریرہ کو لینے کے لیے۔ راستے میں کھیت کھلیان اور بڑے بڑے درخت دیکھ کر میرا تو جیسے دل ہی باغ باغ ہو گیا۔ ہر طرف پیڑ پودے اور ان پیڑ پودوں کی ٹھنڈی چھاؤں، ایسا پرسکون ماحول کہ دل ہی خوش ہو جائے۔ خیر تھوڑی دیر بعد میں بھائی ذیشان کی شاپ پر پہنچ گیا۔ میرے شاپ پر پہنچتے ہی ابو ہریرہ ضد کرنے لگا کہ مجھے ابھی گھر پر نہیں جانا۔ پھر بھائی ذیشان نے ابو ہریرہ کو چیز دلائی جس پر ابو ہریرہ میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کو بائک پر بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو ہریرہ کو گھر چھوڑنے کے بعد میں اپنی دکان کی طرف نکل پڑا۔ میری دکان پر پہنچتے ہی سب سے پہلے دکان سے چیز لینے عبداللہ آیا۔ عبداللہ نے سب سے پہلے فریج سے چاکلیٹس نکالی۔ چاکلیٹس لینے کے بعد پہلے تو عبداللہ شرماتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا اور پھر شیشے میں ایک شاندار پوز دینے کے بعد دکان سے چیز لے کر چلا گیا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد ابراہیم نے دکان میں انٹری کی۔ ابراہیم مجھ سے ایک قسم کے جھنڈے کا ریٹ اور اس کی خاصیت پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا ویسے تو یہ بائک پر لگانے والا جھنڈا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اسکول فنکشنز وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خیر ابراہیم اس جھنڈے کی خصوصیات جاننے کے بعد بہت متاثر ہوا اور مجھ سے یہ جھنڈا خرید لیا۔ اسی دوران کچھ بچے میری دکان پر آئے اور ہاتھ سے اڑانے والے پنکھے کی مضبوطی اور اس کی اڑان چیک کرنے لگے۔ تھوڑی جانچ پڑتال کرنے کے بعد بچوں نے محسوس کیا کہ یہ پنکھے ان کے معیار پر پورے اترے ہیں اور پھر ان بچوں کے باس نے مجھے پیمنٹ کی اور سارے بچے اپنے اپنے پنکھے لے کر چلے گئے۔